مفتی غلام دستگیر صاحب نکاح جو حضرت عائشہ کا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا واقعہ بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ سیدہ ام المومنین، ہم مومنوں کی ماں، صدیقہ کائنات واہ واہ، بنت صدیق سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آج ہم یاد منا رہے ہیں، اور ان کا ذکر کرنا میرے لیے اور میرے اہل خانہ کے لیے انشاءاللہ مغفرت کا انشاءاللہ، اور بخشش کا سامان بنے گا۔ ضرور۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بہنوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو سیدہ کے صدقے پروردگار عالم شرم و حیا عطا فرمائے اور سیرت و کردار عطا فرمائے، آمین اور ان کی صدقہ عطا فرمائے۔ آمین۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مجھ سے قبل قبلہ شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک اجمالی ذکر فرمایا، بڑا گہرائی میں جا کر، اور آپ کی حیات طیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بشمول جتنی ازواج مطہرات، مختلف اقوال ہیں لیکن جو جامع قول ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی جو ازواج ہیں وہ تقریباً ان کی تعداد 11 کے قریب ہے، ٹھیک ہے، جن میں 6 قریشیہ تھی، قبیلہ قریش سے تعلق تھا، ٹھیک ہے، اور 4 ازواج مطہرات وہ دیگر خاندانوں سے اور قبیلوں سے تعلق رکھتی تھیں، اور ایک غیر عربیہ تھی، ٹھیک ہے، حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، جتنی حضور ازواج مطہرات ہیں رسول اللہ کی، ان کے بارے میں علماء نے ایک قول لکھا ہے، فرمایا حضور کی زوجیت میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیسے حفاظت فرمائی۔ واہ، حضور یعنی زوجیت میں آ گئی تو وہ تو کمال ہے۔ پھر ہوا کیا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھی، تو ایک عورت رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی، اور اس نے آ کر رسول اللہ علیہ السلام سے ایک خواب بیان کیا، اور وہ اس خواب کا تعلق شرم و حیا سے تھا۔ دیکھیے قبلہ بعض کا ہوتا ہے انسان ایک خواب دیکھتا ہے اور ایسی چیز کو خواب میں دیکھتا ہے جو وہ لوگوں کے سامنے نہیں بیان کر سکتا، شرم و حیا سے تعلق ہوتا ہے اس کا، کچھ ایسی غیرت والی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس عورت نے اس طرح کا کوئی خواب حضور کی بارگاہ میں اس کی تعبیر پوچھی، تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ خواب سنا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی، اور شرم و حیا کے مارے انہوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا اور ہاتھ رکھ کر کہا، یا رسول اللہ کیا ایسا بھی خواب آ سکتا ہے؟ اچھا، اب یہ حدیث بیان کرتے ہوئے حضور مصنف بحر شریعت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بحر شریعت میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں، اور محدثین نے فرمایا کہ سیدہ ام سلمہ کو حیرت کیوں ہوئی کہ آپ کو یہ خواب جب سنا پہلی مرتبہ تو یہ حیرت کیوں ہوئی؟ فرماتے ہیں حیرت اس لیے ہوئی کہ یہ جو برا خواب ہوتا ہے، گندا خواب ہوتا ہے، یہ شیطانی عمل دخل سے ہوتا ہے۔ صحیح، تو حضور کی زوجیت میں آنے کے بعد اور آنے سے بھی پہلے تمام امہات المومنین کو اللہ نے زندگی تو زندگی، خواب میں بھی شیطانی اثر سے محفوظ فرما دیا۔ واہ واہ واہ، یہ کمال، کیا بات۔ سبحان اللہ۔ تو اب جو سیدہ ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے بارے میں گندی بات کرے نا حضرت، وہ تو شیطانی عمل کے اندر آ گیا، پہلی بات۔ پہلی دوسری بات، خود جیسے کہ حدیث پاک بیان کر دی گئی ہے، اشارتاً قبلہ نے ذکر کیا شاہ صاحب نے، کہ نبی کریم علیہ السلام کی زوجیت میں خود، اور یہ بخاری شریف کتاب النکاح کے اندر حدیث پاک ہے، اور پتہ نہیں کس منہ سے لوگ انکار کرتے ہیں اس حدیث کا، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ہے حدیث پاک، نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا، خود میں ایک مرتبہ عائشہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جبریل امین، ایک روایت میں جبریل امین ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ ایک فرشتہ آیا، اور وہ ایک سبز رنگ، ہرے رنگ کا ایک ریشم کا کپڑا لے کر آیا، اچھا، اور اس کپڑے کے اندر ایک تصویر لپٹی ہوئی تھی، اور جب وہ کپڑا کھولا گیا تو اس تصویر کے اندر عائشہ تم تھی، اور فرشتے نے مجھے آ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں۔ کیا کمال ہے، کیا! اور جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، اور ان کی پھر حضور کی زوجت میں حضرت امام حسن بصری کے بارے میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ ام سلمہ حضور کی زوجہ ہیں، کیا بات۔ اور امام حسن بصری نے آپ کا بچپنے میں دودھ پیا ہے، رضاعت ثابت ہے، اچھا، ہاں، مولا کائنات سے خرقہ خلافت پہنا ہے۔ اچھا، تو شیخ فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خیر التابعین کہا جاتا ہے امام حسن بصری کو، ان حضور کی ازواج مطہرات ام سلمہ تمام امہات المومنین میں سیدہ عائشہ صدیقہ مقام کو چھوٹا نہیں ہے، لیکن ام سلمہ کا مقام کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ فرید فرماتے ہیں جب سیدہ ام سلمہ کا دودھ پیا بچپن میں حضرت امام حسن بصری نے،
اللہ نے زمین و آسمان کے راز ان پر منکشف فرما دی. اللہ یہ مقام ہے حضور کے ازواج مطہرات. اب آپ سوچئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہوگا کیا کہ جن کے حضور سیدہ عائشہ فرماتی بارہا ایسا ہوا کہ رسول اللہ میرے بستر اقدس پر آرام فرما ہوتے تھے اور اللہ کی وحی اتر جایا کرتی سبحان اللہ. ہے. آپ فرماتی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام یہ ایسا ہوتا تھا کہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی اور ایک کپڑے پر میں سو رہی ہوتی تھی اور اسی کپڑے کے دوسرے کنارے پر کھڑے ہو کر سرکار دو عالم نماز ادا فرماتے تھے. اور اگر یہ انداز، کیونکہ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی تمہارے لیے بہترین عملی کردار ہے، زبردست قسم کا. اگر یہ ہمارے گھروں کے اندر یہ ماحول قائم ہو جائے تو سوچئے، آخر بات کی اجازت چاہوں گا کہ کتنی محبت ہو جائے گی. یعنی آپ اندازہ لگائیے، سیدہ عائشہ فرماتی بارہا ایسا ہوا کہ میں پانی پی رہی ہوتی تھی پیالے سے، اللہ اور جب پانی پی کے فارغ ہوتی تو حضور اس پیالے کو بچا ہوا پانی اٹھا لیا کرتے. فرماتے عائشہ بتاؤ تم نے کہاں سے ہونٹ لگا کے پانی پیا ہے. سبحان اگر ایسا محبت کا گھر میں قائم ہو جائے تو انشاءاللہ نور اللہ نور ہو. کیا بات ہے.